أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واتلو اور آپ تلاوت کیجئے ما اوحیا جو وحی کی گئی ہے الیکا آپ کی طرف من کتاب ربک آپ کے رب کی کتاب میں سے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک آپ کے رب کی جو کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے وحی کی گئی ہے یہ آپ پڑھ کر لوگوں کو سنائیں۔ وَاتْلُ کا مطلب تلاوت کریں یعنی پڑھ کر لوگوں کو سنائیں۔ اللہ کا کلام اللہ کے الفاظ کے ساتھ لوگوں تک پہنچے۔ اللہ کا کلام اللہ رب العزت کے الفاظ کے ساتھ انسانوں تک پہنچے۔ خاص طور پر وہ اہل عرب تھے تو بہرحال وہ کلام کی نزاکت، لطافت، جامعیت، معنیت، فصاحت، بلاغت، معیار اس سب کو وہ پہچانتے تھے۔ ان کے سامنے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی آیات پڑھا کرتے تھے اور آپ اکثر قرآن کی آیات پڑھتے تھے ان کے سامنے، آپ اپنی گفتگو بہت کم کرتے تھے، وہ کوئی بھی پیغام لے کر آتے تھے آپ آگے سے ان کو قرآن سناتے تھے، اور جب قرآن اترتا آپ ایسے محافل جن میں لوگ جمع ہوتے، اکٹھے ہوتے، آپ وہاں جاتے اور قرآن سناتے۔ تو اس کا جو اثر ہے اور اس کی جو تاثیر ہے وہ کسی اور زبان میں بہرحال نہیں ہے۔ ہم اس کا اردو ترجمہ جو مرضی کر لیں، ٹھیک ہے، اردو ترجمہ بھی ہمیں ایک مفہوم دیتا ہے، وضاحت دیتا ہے، لیکن جو تاثیر عربی کے الفاظ دیتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں اللہ کی شان ہے۔ وَاتْلُو اور آپ پڑھ کر سنائیے لوگوں کو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف من کتاب ربک آپ کے رب کی کتاب میں سے لا مبدلہ نہیں ہے کوئی بدل سکنے والا لکلمات ہی اللہ کے کلمات کو۔ کلمات کا سے مراد یہ کلام بھی ہے، اس کی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے بڑے ہی مضبوط پیمانوں پر فرمائی ہے۔ تو اس کلام سے کلام یہ بھی مراد ہے، کلمات سے اللہ کا کلام مراد ہے، کلمات سے اللہ کے فیصلے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ جو اللہ کا نظام ہے، جو اللہ کے فیصلے ہیں کوئی نہیں بدل سکتا، پوری کائنات مل جائے۔ ایک حکومت ہوتی ہے بڑے عروج پر، بڑے کمال پر، بڑی بلندی پر، مضبوط ترین، مستحکم ترین، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس حکومت کو بھی کوئی زوال آ سکتا ہے، یہ بھی ٹوٹ سکتی ہے، یہ بھی گر سکتی ہے، اور وہ حکومت اپنی طاقت کے نشے کے اندر چور ہوتی ہے اور وہ فطرت کے اصولوں سے ہٹنا شروع کر دیتی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت بہت قلیل عرصے کے اندر، بہت تھوڑے عرصے کے اندر اللہ رب العزت اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے، ختم کر کے رکھ دیتے، اس کو چورا چورا کر کے نام و نشان مٹا کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، کائنات کو چلانے کے اللہ کے اپنے نظام ہیں، لا مبدل لکلماتہ۔ اور اللہ نے جو یہ کائنات کا نظام بنایا ہے اتنا مضبوط بنایا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کتنے عرصے سے ہے، لیکن ایک محتاط ترین قول یہ ہے، محتاط ترین جو حضرات اس کا علم رکھتے ہیں ان کے بقول کہ وہ کہتے ہیں کہ 4 سے 4.5 ارب سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے، 4 سے 4.5 ارب سال۔ 4 ارب بہت بڑی بات ہوتی، 4 ارب بہت بڑی بات ہے، اور لیکن اللہ کا نظام آج تک جو کر تو چل رہا ہے۔ مجال ہے کوئی کمی آئی ہو، مجال ہے کوئی خامی آئی ہو، مجال ہے کوئی اس کو تبدیل کر سکا ہو، تو کلمات سے
اللہ کا کلام بھی مراد ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، کلمات سے اللہ کے احکام اور اس کے فیصلے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اللہ کا نظام ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل سکنے والا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے، سورج کو دیکھ لیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی ہو رہا ہے، بڑے سے بڑے حادثات، بڑے سے بڑے سانحات، بڑے سے بڑی تباہیاں، بڑے سے بڑے کمالات، اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ جوں کا توں لگا ہوا اپنے کام پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس قوت نے اس کو چلایا ہوا ہے، وہ قوت کسی کو اس پر اثر انداز نہیں ہونے دیتی۔ چاند ہے، یہ تو ہمارا بھائی ہے نا، چاند تو ہمارا بھائی ہے، زمین کا ٹکڑا تھا، اس سے الگ ہوا ہے، لیکن ایسا چل رہا ہے، زمین ہے، اس کے اوپر کیا کچھ نہیں ہو رہا، اس کے اندر سے نکلا آ رہا ہے، لوگ کھائی جا رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں، کھا 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 کے مر کے پھر اسی میں جائی جا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ کے کلمات، اللہ کے نظام، اللہ کے فیصلے، اللہ کے کلام، اسے کوئی بدل سکنے والا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے، من دونہ، اللہ کے سوا، ملتحدہ، کوئی جائے پناہ، اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ وَاصْبِرْ، اور آپ اپنے آپ کو جوڑے رکھیے، وَاصْبِرْ، جوڑے رکھیے، نفسک، اپنے آپ کو، اور آپ جوڑے رکھیے اپنے آپ کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون، جو پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، غدات صبح، عشی شام، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور یریدون، اور وہ چاہتے ہیں، وجہہ، اس اللہ کی رضا، یعنی یہ صحابہ کرام ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑے رکھیے، آپ کی اصل طاقت یہ لوگ ہیں، آپ کی محبت کے مستحق یہ لوگ ہیں، آپ کی مجلس کے مستحق یہ لوگ ہیں، آپ کی دعاؤں کے مستحق یہ لوگ ہیں۔ ہم نے کئی جگہ پڑھا ہے، وصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، واستغفر لہم، آپ ان کے لیے اللہ کے حضور استغفار کیجئے، بخشش کیجئے، بخشش طلب کیجئے اللہ سے۔ تو یہ آپ کے ساتھی ہے، اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑے رکھیے، ان کی مجلسوں میں بیٹھیے۔ چنانچہ پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، جیسے ہوتے ہیں نا 8 10 15 20 آدمی بیٹھے ہوئے، کسی بھی موضوع کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، تو آپس میں بیٹھے ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کے اندر بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے تھے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کے اندر آ کر بیٹھوں، تم لوگوں کے ساتھ رہوں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، جوڑے رکھیے اپنے آپ کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح و شام، یریدون وجہہ، اور وہ اللہ ہی کی رضا کے طالب رہتے ہیں، ولا تعدو، اور آپ نہ پھیریے، عیناک، اپنی نگاہیں، عنہم، ان سے، ولا تعدو عیناک عنہم، اپنے ساتھیوں کو آپ نظر انداز نہ کیجیے، آپ اپنے ان ساتھیوں کو نظر انداز نہ کیجیے۔ یہی ایک بڑی تعلیم ہے ہر مسلمان کے لیے بھی، کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے ساتھ جوڑے، اپنے ساتھ ملا کے رکھے۔ تریدو، کیا آپ چاہیں گے، زینہ، رونق، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ دنیا کی زندگی کی رونق چاہیں گے؟ مطلب یہ ہے، کفار کو دیکھا جائے تو ان کے پاس دنیاوی چیزوں کی آسائش ہے، فراوانی ہے، ان کے پاس دنیا چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اگر آپ اپنی جماعت کو دیکھیں تو غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، افلاس ہے، یعنی کوئی ایسی آپ کو چیز نظر نہیں آئے گی بظاہر جس میں بڑی اٹریکشن ہو کہ آپ ان کی طرف جائیں، اٹریکشن وہاں نظر آئے گی، لیکن آپ نے اس اٹریکشن کی طرف نہیں دیکھنا۔ اس لیے ہم نے بار بار پڑھا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا،
آپ کو جو کفار کے پاس، غیر مسلموں کے پاس جو دنیاوی اشیاء کی چمک دمک نظر آتی ہے نا، اس کی طرف نہیں نظر پھیرنی، اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھنا۔ وہ ایک چمکتا ہوا دھوکہ ہے، جسے سراب کا ہے کہتے ہیں نا، سراب چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا سمجھتا ہے پانی ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، وہ صرف چمک ہوتی ہے ریت کی۔ تو اسی طرح ایک چمک ہوتی ہے جو نظر آتی ہے، بندہ سمجھتا ہے اس چمک میں بڑی کامیابی ہے، اس چمک کے اندر کمال ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام کو دیکھیں تو آپ کو کوئی چمک، کوئی رونق نظر نہیں آئے گی ظاہری طور پر، اور دوسری طرف دیکھیں تو آپ کو فراوانی نظر آئے گی، اشیاء کی فراوانی، کھانے پینے کی فراوانی، دنیا کی چیزوں کی فراوانی، آپ کو وہاں اٹریکشن نظر آئے گی، لیکن نہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ نے اپنی نگاہیں ان سے نہیں پھیرنی۔ وَلَا تُطِعْ، اور آپ نے اس شخص کی بات نہیں ماننی، آپ نے اس شخص کا کہا نہیں ماننا، من اغفلنا، کہ ہم نے غافل کر دیا، قلبہ، جس کے دل کو، عن ذکرنا، اپنے ذکر سے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، یعنی جو ہماری یاد سے، ہمارے ذکر سے غافل ہے، اس کے پیچھے آپ نے نہیں چلنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہدایات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ مشورہ کرتے تھے، آپ صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے، لیکن مشورے کے جو اصول تھے ان میں سے ایک اصول یہ بھی تھا، آپ نے ایسے کسی شخص سے مشورہ نہیں کرنا، کیونکہ جب ہم کسی سے مشورہ کرتے ہیں نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کئی دفعہ اس کی رائے ماننی پڑتی ہے۔ مشورہ کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اس کی رائے ماننی چاہیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نے ایسے کسی شخص سے مشورہ ہی نہیں کرنا جو اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت سے غافل ہے، جو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت، اس کا دل غافل ہے۔ اغفلنا قلبہ، جس کی زبان پر اللہ کا نام نہیں ہے، جس کے وجود کے اندر اللہ کی عبادت نہیں ہے، تو یہ غافل دل ہے۔ غافل دل کی بات نہیں سننی آپ نے، وہاں سے غفلت نکلے گی۔ واتبع ہواہ، وہ تو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ واتبع ہواہ، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وکان امرہ، اور اس کا جو معاملہ ہے فرطا، وہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا جو معاملہ ہے وہ تو حد سے بڑھا ہوا ہے، لہذا ایسے شخص سے آپ نے کوئی رائے نہیں لینی، کوئی مشورہ نہیں لینا، کوئی اس کی بات نہیں ماننی آپ نے۔ وَقُلْ، اور آپ فرمائیے، الحق، حق وہ ہے، مِن ربکم، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ الحق من ربکم، حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ فمن، پس جو، شاء، چاہے، فمن شاء، پس جو چاہے، فلیؤمن، وہ ایمان لے آئے، مان لے، قبول کر لے۔ ومن شاء، اور جو چاہے، فلیکفر، انکار کر دے۔ جو چاہے مان لے، حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، جو چاہتا ہے مان لے، جو نہیں چاہتا بے شک انکار کر دے۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر انکار کرے گا تو کیا ہوگا؟ انا اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھی ہے، للظالمین، ظالموں کے لیے، ہم نے ظالموں کے لیے تیار کر رکھی ہے، نارا، جہنم کی آگ۔ ظالم ہر وہ شخص ہے جو اللہ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، ظالم ہر وہ شخص ہے جو کفر پہ اڑا ہوا ہے، ظالم ہر وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا رہا ہے، ظالم ہر وہ شخص ہے جو اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہے، ظالم ہر وہ شخص ہے جو اللہ کے حدود کو پامال کر رہا ہے، وہ ظالم ہے۔ بظاہر وہ کلمہ گو بھی ہو سکتا ہے، بظاہر وہ کلمہ گو بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہے، وہ ظالم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر بدامنی پیدا کر رہا ہے، وہ ظالم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، وہ ظالم ہے۔ جو اللہ کے مقابلے پہ ہے وہ ظالم ہے، کسی بھی انداز میں اللہ کے مقابلے پر ہے، وہ ظالم ہے۔
جو بے حیائی پھیلانا چاہتا ہے ظالم ہے، جو بدامنی پھیلانا چاہتا ہے ظالم ہے، جو معاشرے کے اندر لوگوں پر زیادتی کرتا ہے ظالم ہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا۔ اللہ کو ماننا صرف یہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ماننا یہ ہے تمام حکم کو، تمام تعلیمات کو بھی تسلیم بھی کرنا ہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں کے لیے تو جہنم تیار کر رکھی ہے۔ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اور وہ جو آگ ہے وہ ان کو ہر طرف سے گھیر لے گی۔ وہ جو آگ ہے وہ ان کفار کو ہر طرف، ظالموں کو ہر طرف سے گھیر لے گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر یہ پانی مانگیں گے، يُغَاثُوا، تو دیا جائے گا ان کو، بِمَاءٍ، ایسا پانی، کَالْمُہْلِ، جو ابلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ ابلا ہوا تانبا، یشوی الوجوہ، یشوی بھون کے رکھ دے گا، الوجوہ چہروں کو، یشوی الوجوہ جو چہروں کو بھون کے رکھ دے گا۔ بئس الشراب، بہت ہی برا ہے یہ پینا، یہ پینا بہت ہی برا ہے۔ وساءت، اور بہت ہی برا ہے، مرتفقہ، یہ انجام، اور یہ انجام ہے، یہ پوائنٹ نہیں ہے، یہ کوئی جگہ نہیں ہے، یہ انجام ہے۔ وساءت مرتفقہ، اور یہ انجام بہت برا ہے، اور یہ انجام ان کا ہے جو اللہ کی ماننے کو تیار نہیں ہے، جو اللہ کے مقابلے میں ظلم کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اِنَّا، بے شک، الَّذِينَ، جو لوگ، آمنوا، ایمان لائے، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ انا، اب جو ماننے والے ہیں، انا، بے شک، لا نضیع، ہم تو ضائع نہیں کریں گے، اجر، صلہ، بدلہ، من احسن عملا، جس نے اچھے اعمال کیے، جو حسن عمل والا ہوگا، جو اچھے اعمال والا ہوگا، ہم تو اس کا اجر اور اس کا صلہ اور اس کا بدلہ ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک، یہ جو لوگ ہوں گے، لہم، ان کے لیے، جنات، جنتیں ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے جنتیں ہیں، عدن، ہمیشہ کی، تجری، اور بہتی ہوگی، من تحتہم، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، اور ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی۔ یحلون، ان کو پہنائے جائیں گے، فیہا، ان جنتوں میں، من اساور، کنگن، بریسلٹ بھی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، من ذہب، سونے کے، سونے کے زیورات ان کو پہنائے جائیں گے، ان کو سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے۔ صرف ایک بریسلٹ کہہ لیں تو وہ شاید محدود ہو جاتا ہے، لیکن جنت کے زیورات ان کو پہنائے جائیں گے، سونے کے زیورات، جنتی سونے کے زیورات، جنتی سونے کے، ایک تو دنیا کا سونا ہے نا، اور ایک جنت کا سونا ہے، زیورات پہنائے جائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ، اور وہ پہنیں گے، ثِيَابًا، لباس، خضرًا، سبز، من سندس و استبرق، سندس، استبرق، موٹی اور باریک ریشم، موٹی اور باریک ریشم، سبز لباس، موٹی اور باریک ریشم کے، وہ وہاں پر پہنیں گے۔ متکئین، اور وہ ٹیکے لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا، ان جنتوں میں، علی الارائک، نشستوں کے اوپر، عالی شان نشستوں کے اوپر وہ ٹیکے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ نعم الثواب، کیا اچھا بدلہ ہے، کیا اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا، اور کیا اچھا انجام ہے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے، اجر ہے، ثواب ہے، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے، کیا اچھا مقام ہے اور انجام ہے یہ والا۔ بس یہاں تک۔